بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ محترم سامعین، ایک شخص کا بیٹا تھا، روز رات کو دیر سے گھر آتا تھا، اور جب بھی اسے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو وہ جھٹ سے بولتا کہ ابا جان دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب بیٹا بہت دیر سے آیا تو باپ نے کہا، بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا، ابا جان اس وقت رات کے 2 بجے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل چلتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ بضد تھا کہ نہیں، ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں، آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے۔ باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے دوستوں کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کر کسی بزرگ نے، جو اس کے دوست کا باپ تھا، آنے کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا، اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا، اس وقت وہ تو سو رہا ہے۔ لیکن اس لڑکے نے کہا، چچا جان آپ اس کو جگائیے، مجھے اس سے کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آنا، ابھی وہ سو رہا ہے، اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا، اس لیے بیٹے نے ایمرجنسی کا کہا، لیکن آنا تو دور کی بات، اس نے جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، چلو اب میرے ایک دوست کے ہاں چلتے ہیں، جو فلاں ایک گاؤں میں رہتا ہے، جس کا نام خیر دین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دور سفر کرتے کرتے دونوں باپ بیٹا اذانوں سے پہلے گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر ساکت دروازے میں کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا، جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا، میرے دوست معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ تم نے 27 سال بعد رات کے اس وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کر لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچایت ہوگی، کوئی فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اپنا پگ بھی لایا ہوں۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست، پہلے یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سن کر بیٹے کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں ساتھ دے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق کے دوستی نبھانے آ جائے۔ محترم سامعین، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار بنے گا، کیونکہ صحبت کا اثر براہ راست انسان پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیے، کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا آپ کا کردار بنے گا، اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، کہ جیسے دوست ویسا ہی آپ کا کردار۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح دوست عطا کرے اور تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔